کو چیئر کی پریزیڈنٹ طیب اردوان کے ساتھ غزہ کے اوپر، اور اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، جارڈن، اردن اور ایجپٹ۔ تو وہاں پر ایک بڑی اچھی، بڑی حوصلہ افزا گفتگو ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ اس کا بہت جلد مثبت نتیجہ نکلے گا کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، اور جو ایک 2023 سے جو ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، جوانوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی تاریخ حاضر میں شاید ہی کہیں اور ہو، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یو این میں بھرپور آواز اٹھائی، فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل اور بھرپور اظہار یکجہتی کیا، اور پھر کشمیر کے لیے بھرپور آواز اٹھائی، کشمیر کی آزادی کے لیے، اور پھر پاکستان کے جو الحمدللہ مار کا حق میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی، پاکستان کی افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کو ایک سبق سکھایا، زندگی بھر یاد رہے گا ہندوستان کو۔ اس حوالے سے بات کی، پانی کے اوپر ہمارا جو حق ہے بطور لور رائپیرین کے، اس کے بارے میں بڑی بھرپور بات کی، اور پھر میں نے یہ کہا کہ we have won the war by the grace of God through our brave armed forces who fought with great courage and outstanding professional acumen, led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led from the front, and his resolve was ironclad, unwavering, and the entire nation was behind our armed forces and our Air Force, led by Air Chief Marshal Zahir Babar and his brave fighters. And they made a great difference, and the world came to realize that not only Pakistan is a nuclear power purely meant for our defense and no other purpose. Pakistan is also very accomplished in traditional warfare, conservative warfare. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، 24 کروڑ عوام کی دعائیں، اور معیشت بھی اب الحمدللہ ہماری میکرو لیول پر مستحکم ہو چکی ہے، اور اب آگے انشاءاللہ اس کی جو گروتھ ہے وہ اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو حالیہ فلڈز آئے اس نے بڑی تباہی مچائی۔ 2022 میں سندھ میں بہت تباہی مچائی تھی، اس دفعہ پنجاب اس فلڈز کے نشانے پر رہا، جس سے کہ 1000 سے زائد جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں، سینکڑوں ہزاروں زخمی ہوئے، ہزاروں دیہات زیر آب ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اور املاک کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے، جس کی پوری اس وقت ہم اس کی کر رہے ہیں، اس کی باقاعدہ آڈیٹنگ کے کتنا نقصان پہنچا ہے، لیکن ہمارے حوصلے جمع ہیں اور ہم اس کو پوری طرح فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہم نکلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری بہت ہی مفید، پروڈکٹیو اور بہت ایک خوشگوار ماحول میں بات ہوئی، اور باہمی تعلقات جو پچھلے چند ماہ سے اس میں دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اس میٹنگ کے نتیجے میں اس میں مزید
اس میں استحکام ہے اور اس میں یقیناً اس میں اب ٹریڈ، انویسٹمنٹ، آئل اینڈ گیس میں ان کی ایکسپلوریشن، مائنز اینڈ منرلس، آئی ٹی، اے آئی، ایگریکلچر، یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل جو ہمارے اکنامک کوآپریشن ہے اس میں انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کوئی سوال ہے تو بتائیے. سر، جب سے آپ آئے ہیں اقتدار میں، تو جب ڈاکٹر صاحب تھے معیشت میں تو پاکستان 20ویں معیشت سمجھ کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں، اور اب جب آپ آئے ہیں وزیر اعظم اور خارجہ امور دیکھنے شروع کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، تو پوری دنیا میں رشیا سے لے کے امریکہ تک پرپل کارپیٹ جو کبھی سنا نہیں ہم نے وہ چل رہے ہیں. لیکن اب سر پاکستان کو دو چیزوں کی چیلنجز ہیں، ایک ہے موسمیاتی تبدیلی اور دوسری دہشت گردی. اس کے اوپر آپ کی حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں؟ پرپل کارپیٹ کا ویلکم ہمارا جو برادر ملک ہے، انتہائی برادر ملک، دوست ملک سعودی عربیہ میں ہوا، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی انہوں نے عزت اور انہوں نے بہت پاکستان کا احترام کیا. 24 کروڑ پاکستانیوں کی اس میں بے پناہ عزت افزائی ہوئی، اور میں سعودی فرمانروا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اس مرتبہ بے پناہ، یعنی تاریخ میں ایک بہت ہی پرتپاک یہ ان کا ویلکم تھا، جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو یہ بدقسمتی سے دوبارہ اونٹ کے آئی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور دیار غیر میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر میں ریفلیکٹ کروں. لیکن یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے چند سال پہلے جو دہشت گرد تھے ان کو رہا کیا گیا، ان کو آنے دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسی طور پر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس سب مل کر دن رات ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ جو ایک فتنہ الخوارج ہے جس میں PLA بھی ہے، جس میں TTP بھی ہے، جس میں مجید بریگیڈ بھی ہے، اور جس میں وہ خارجی ہاتھ جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا سرمایہ بھی ہے، ان کی مدد بھی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کا صفایا کریں گے. مکمل طور پر پاکستان کی افواج کے جوان اور افسر دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی قربانی کو ہو نہیں سکتی کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر وہ ان کو سلام کرے کہ ماں میرے لیے دعا کرنا کہ میں جا رہا ہوں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے، وطن کی حفاظت کے لیے، اور پھر وہ دوبارہ اس کی تابوت آئے. اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اس قربانی کو تا قیامت یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح پولیس کے جوان اور افسر، لا انفورسنگ ایجنسیز، تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور بہت جلد کامیاب ہوں گے. 3 سال میں جہاں ایک طرف جو ڈیفالٹ ہوتی معیشت کو آپ نے بچایا، دوسری طرف انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی طرف بھی آپ نے کافی کامیابی حاصل کی. ابھی طارق صاحب بھی دکھا رہے تھے جو ویب سائٹ جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اقوام متحدہ کا، اس میں آپ کی اسپیچ ود ان 24 آورز مور دین 1 ملین کراس کر گئی ہے. اور جو ادر ورلڈ کے چینلز بھی ہیں اور میڈیا، وہاں پہ بھی خاص طور پر آپ کو زیادہ رائے مل رہی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم میں اس وقت ایک سپر پاور، اور ریجنلی پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اٹھ گیا، اور انڈیا کے ساتھ جو ہم نے مارکا حق جیتا اس کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. مجھے رب تعالیٰ نے یہ
موقع عطا فرمایا کہ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جذبات کی خالی ان کی میں عکاسی نہ کروں، بلکہ ہمارے جو غزہ میں جو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز بنوں، کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی آواز بنوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، ٹیم ورک ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. سعودی کے ساتھ جو ڈیفینس پیکٹ ہوا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب، ان دونوں عوروں سے آپ نے سب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملی، ان کی اس پوری جو سچویشن ہے کیا ان کے پاس تھا؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی. میں تھا اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر تھے. ان کی طرف سے ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس تھے اور ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ کے مارکو روبیو وہ تھے وہاں پہ، اور بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی، ویری کنسٹرکٹیو، اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے. اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اپنی اسپیچ میں بھی یو این میں اور وہاں پر بھی، کہ آپ نے پرسنل انٹرسٹ لے کے آپ نے یہ جنگ بندی کرائی، آپ کی ٹیم نے، جو کہ ایک بہت بڑی آپ کی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے دنیا میں امن کی بحالی میں. اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ دونوں ممالک نیوکلیر پاور ہیں اور یہ کنونشنل جنگ ہم نے جیت دی الحمدللہ. تو اگر آپ بر وقت اور ڈسائسیولی آپ انٹرویو نہ کرتے تو نہ جانے کیا حالات کتنے بگڑتے، اور ایک جو تصور میں نہیں لایا جا سکتا تباہی کا، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں. اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اپنی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے. اور میں نے کہا کہ اگر آپ یہ بر وقت اقدام نہ اٹھاتے تو اگر بات بڑھ جاتی تو who would have lived to tell what happened. تو انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا. میں نے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہم نوبیل پیس پرائز کے لیے ہم نامنیٹ کریں، کیونکہ آپ کی، اور نہ صرف یہی، آپ نے دنیا میں اور جگہوں پر بھی آپ نے جو ٹینشنز ہیں ختم کرایا ہے، چاہے وہ ڈی آر سی ہے، ایتھوپیا اور ان کے درمیان، مصر کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی، اور دوسرے ممالک میں یوکرین میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یو آر اے مین آف پیس اینڈ آئی مین اٹ. اور میں نے ان کو کہا کہ جو آپ نے یو این میں میٹنگ لی ہے غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے، یہ آپ کا بہت آپ کا ایک بڑا قدم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے اور غزہ میں جنگ بندی سے آپ کو بہت دعائیں ملیں گی. میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کا آپ کی جو قیادت نام جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے، یہ ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے. میں اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے آئی ایم ایف ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں. الحمدللہ وی آر آن ون پیج اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں دن رات. یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہی کوآرڈینیشن، یہی ہم آہنگی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اداروں میں، ملٹری لیڈرشپ میں اگر آئندہ بھی ہوگی تو پاکستان نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کا وہ نقصانات ختم ہو جائیں گے، بلکہ پاکستان یعنی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اوج ثریا پہ ہوگا انشاءاللہ. سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، چونکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کا دفاعی انحصار زیادہ ویسٹ پر تھا، اسپیشلی امریکہ وغیرہ پر، تو کیا اس معاہدے کی وجہ سے کچھ تحفظات آپ نے سنے؟ ہم نے دیکھا کہ ایران جیسے ممالک نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ کیسی ایسی ڈپلومیسی آپ نے کی کہ جو مخالف ممالک ہیں ایک دوسرے میں وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں اور اس معاہدے پر بھی خوشی کا اظہار کیا؟ سعودی عرب پاکستان کا ایک برادر ملک، اور یہ صدیوں سے یہ رشتے سعودی عرب کے اور پاکستان کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اعتماد، یہ وہ ٹرسٹ، یہ وہ خلوص ہے جو کہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، دہائیوں سے. تو اس کو ہم نے فارملائز کیا ہے، اور اس کا جو
جو باٹم لائن جو ہے کہ اس معاہدے کا جو کرکس ہے کہ دونوں برادر ممالک کے اوپر کسی نے اگر حملہ کیا ایک کے اوپر تو وہ حملہ دوسرے کے اوپر تصور ہوگا اور دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ ہمارے جو برادرانہ جو تعلقات صدیوں سے اور دہائیوں سے ہیں یہ پاکستانی قوم اور سعودی عوام یہ ان کی درینہ خواہش تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روضہ رسول اور مکہ مکرمہ اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. تو آج اگر یہ معاہدہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور دنیا دونوں ہم نے کمائے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کی ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کی طرف ان کے منتظر ہوتے تھے. اب جو حالات پیدا ہو گئے قطر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر حملہ کیا ولید کی آواز آپ کا وہاں پہنچنا اس کے کچھ دن بعد سعودیہ کے ساتھ اس معاہدے کا ہونا, تو سر یہ سعودیہ کے ساتھ ہی محدود رہے گا یہ معاہدہ ہوا ہے یا ہم کوئی ایک مسلم ممالک کی ایک تنظیم بندی دیکھ سکتے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں سالوں میں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پاور شفٹ ایک وقت تھا کہ امریکہ اور ویسٹ کی طرف دیکھا جاتا تھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس موو سے اور جو بنیادی محسوس ہوا اس کے بعد سے ایک جو پاور شفٹ دنیا نے دیکھی ہے وہ ہماری طرف پاکستان کی طرف اس ریجن میں جاتی نظر آ رہی ہے؟ ہم کسی پاور اسٹرگل میں ہم ملوث نہیں ہیں. ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی, پاکستان کی جو اقتصادی منزل ہے اس کے لیے ہم پوری طرح یکسو ہیں اور ود اے فوکسڈ اپروچ پاکستان میں غربت, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, سرمایہ کاری اس کو فروغ دینے کے لیے, آپ کی زراعت, آئی ٹی, اے آئی, آپ کے مائن اینڈ منرلز, آپ کے جو اذہان ہیں, جو یوتھ بل جو ہے یہ چینی جو ان کا جو ایڈیج ہے کہ اٹ از اے چیلنج ایز ویل ایز این اپرچونٹی. تو اس میں بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اگر ہم ان کو تعلیم کے زیور سے راستہ پہ راستہ کریں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ, ان کو آئی ٹی میں, اے آئی میں, ایگریکلچر میں, ان کو اگر ابھی ہم 1000 گریجویٹس ہیں ایگریکلچر میں, بچے اور بچیاں چین ہم نے بھجوائے ہیں, ان کو ماڈرن ٹریننگ لے رہے ہیں, آ کے وہ زراعت میں انقلاب لے کے آئیں گے, ماڈرن ٹیکنیکس حاصل کریں گے. یہ پاکستان کا فوکس ہے, یہ پاکستان کا پورا ہماری توجہ ہے. باقی جو دنیا میں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں ان کا. آج ہم پریکٹیکلی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور ادارے سچ میں سیم پیج پہ, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اب آپ کی سفارت جو انٹرنیشنلی بھی آپ کو پذیرائی مل رہی ہے, اب آپ کی انر ایسی کیا خواہش ہے جو میں کہتی ہوں ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے اس ٹرم کے اوپر؟ انر خواہش بھی اور آؤٹر خواہش بھی اور پوری قوم کی خواہش مجھ سمیت کہ پاکستان معاشی طور پر ایک خوشحال ملک بن جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, قرضوں سے نجات حاصل کرے, اپنی دولت خود پیدا کرے. اور یہ ہم میں نہ صرف پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کمال مہربانی سے, قدرتی وسائل سے, نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. اس وقت کو ہم پوری طرح ہم اس سے فائدہ حاصل کریں اور دوست ممالک, برادر ممالک ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے مکمل طور پر تیار ہیں. اور اس میں جو آپ کی گلف سٹیٹس ہیں, سعودی عربیہ ہے, امریکہ ہے, چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ حالات نہیں ہو سکتے. Now it is all up to us. The only thing we lack is the will to do. اگر وہ ہم لے آئیں تو پھر کوئی سمندر, کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس طرح آپ نے غزہ کا مسئلہ اٹھایا اور اس کے بعد آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ایک سربراہ خانم کے ساتھ اور ایک انڈیویجول. تو آپ نے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی کیا ہوا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی آپ کو شوق دی کہ غزہ میں کب تک جنگ بندی ہو جائے گی؟ جو میٹنگ UN کی بلڈنگ میں ہوئی تھی جس کو چیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا,
वो थी गाज़ा के ऊपर कि गाज़ा में किस तरह जल्द से जल्द जंग बंदी हो और अमन जो है वहाँ पर उसका दौरा हो। तो मैंने आपको मोहतात अंदाज में बताया कि मुझे उस मीटिंग के बाद मेरी तवक्कुआत जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, और फिर वाशिंगटन में जब उनसे मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी गाज़ा का मामला डिस्कस हुआ और मेरा हौसला बढ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बड़ी मैं समझता हूँ कि रीअश्योरिंग उनकी गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाशिंगटन में सदर ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुफीद गुफ्तगू हुई।